ناظرین، آج ہم شروع کریں گے مثنوی شریف کے حصہ دوم میں مولانا کا لکھا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایک رفیق راہ کا واقعہ۔ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، گشت با عیسیٰ یکے ابلا رفیق اس تہاں حدید در گورے عمیق، یعنی ایک بے وقوف شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفیق سفر ہوا اور انہوں نے ایک گہری قبر میں کچھ ہڈیاں دیکھیں۔ گفت اے ہمراہ نام آسنی کہ بداں تو مردہ زندہ می کنی، کہنے لگا اے میرے بلند مرتبہ رفیق، وہ اسم اعظم جس سے آپ مردے زندہ کرتے ہیں، مرمرا آموز تا احساں کنم اس تہارا بداں با جاں کنم، کہنے لگا وہ مجھے سکھا دیں تاکہ میں بھی ایک نیک کام کروں اور ہڈیوں کو اس اسم اعظم کے ساتھ زندہ کر دوں۔ گفت خاموش کن کہ این کارے تو نیست لائق انفاس و گفتارے تو نیست۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چپ رہو بھائی، کیونکہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، اسم اعظم تمہارے دم کرنے اور پڑھنے والی چیز نہیں ہے کہ نفس خواہد از باراں پاک تر و از فرشتہ در روش چالاک تر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا اس لیے یہ تیرے پڑھنے والی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ اسم اعظم اپنے پڑھے جانے کے لیے ایسی سانس چاہتا ہے جو بارش کے پانی سے زیادہ پاک ہو اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے فرشتوں سے بھی زیادہ تیز رفتار ہو۔ عمرہا بائیس تا دم پاک شد تا امین مخزن افلاک شد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ بھئی اپنی سانس پاک کرتے کرتے بندے کو عمر لگ جاتی ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ انسان کو آسمانی خزانوں کا امین بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ چلنے والے کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کو دیکھ کے عیسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا، خود گرفتی این عصا در دست راست دست را دستان موسیٰ از کجاست، یعنی فرمایا کہ تیرے دست راست میں عصا تو ہے لیکن تیرے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا اعجاز کہاں ہے کہ لکڑی کا اژدہا بنا کے دکھا دو۔ گفت گرمن نیستم اسرار ہاں ہم تو برہاں نام را بر استہاں۔ وہ بے وقوف کہنے لگا کہ اچھا حضرت، اگر میں اس پر اسرار کلمے کو پڑھنے کے لائق نہیں ہوں تو پھر آپ خود ہی پڑھ دیں۔ گفت عیسیٰ یا رب این اسرار چیست میل این ابلا در این گفتار چیست۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، یہ کیا بھید ہے، اس بے وقوف کا اس بات پر اتنا میلان کیوں ہو گیا ہے، یہ میری جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ چوں غمے خود نیست این بیمار را چوں غمے جان نیست این مردار را۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عزتی میں عرض کیا کہ اے اللہ، اس حماقت کے مریض کو اپنا خیال کیوں نہیں ہے، اس مردے کو اپنی جان کا غم کیوں نہیں ہے، یہ ہڈیاں زندہ کرانا چاہتا ہے، اپنا دل مردہ جو ہے اس کو زندہ نہیں کرانا چاہتا۔ مردہ خود را رہا کردہ استو مردہ بیگانہ را جوید رفو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں مزید عرض کیا کہ مالک، اس نے اپنے دل کو تو مردہ چھوڑ رکھا ہے، اسے زندہ نہیں کرانا چاہتا بلکہ بیگانے مردے کو زندہ دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے۔ گفت حق ادبار اگر ادبار جوست خار رویدن جزائے کشتے اوست۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر یہ بدبخت اپنی مزید بدبختی کی تلاش میں ہے تو اس کو منع نہ کرو، اس کی کھیتی میں اب ضرور کانٹے اگیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور بے وقوف ہمراہی کے اس واقعے کے پہلے حصے کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ آئیے اس میں چھپے ہوئے اسباق تلاش کرتے ہیں۔ اس واقعے کا پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی اللہ والے کی صحبت میسر آ ہی جائے تو اس کے ساتھ با ادب رہنا چاہیے، اس کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ پھر اگر ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے تو انہوں نے اگر کسی بات سے منع کیا ہے تو پھر منع ہو جانا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس بے وقوف ہمراہی سے فرمایا کہ خاموش ہو جا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ تمہاری انفاس و گفتار اس کے قابل ہے ہی نہیں، سانس کے پاک کرنے میں تو عمر لگ جاتی ہے، تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ یعنی انسان کو آسمانی خزائن کا امین بناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے مزید بھی سمجھایا کہ تیرے ہاتھ میں بھی عصا تو ہے لیکن تیرے ہاتھ میں یہ اجازت موسوی تو نہیں ہے، اس لیے خاموش ہو جا۔ لیکن وہ پھر بھی خاموش نہ ہوا، اس نے کہا اچھا اگر آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے تو آپ خود ہی پڑھ دیں۔ یہ بے ادبی تھی جس پر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کر دیا
اور آگے آپ جانیں گے کہ یہ کیسے مغضوب ہوا۔ تیسرا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے کہ جب اس بے وقوف ہمرائی نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان ہڈیوں کو زندہ کر دو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کر دیا کہ اے مالک، یہ بے بصیرت شخص ہے، لیکن اس کو اپنے مردہ دل کو زندہ کرانے کی خواہش نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بیگانے مردے کو زندہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ کاش یہ ہمیں اپنے مردہ دل کو زندہ کرنے کا کہتا۔ جس پر بقول مولانا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ادبار ہے اور ادبار جو ہے، یعنی یہ بدبخت ہے اور مزید بدبختی کی تلاش میں ہے۔ اب اس کی کھیتی میں کانٹے ضرور اگیں گے، یعنی اس کو ضرور سزا ملے گی۔ یہ آخری سبق تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے کہ بقول مولانا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ شخص بے بصیرت ہے، بدبخت ہے اور اسے سزا ملے گی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں بصیرت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرما رکھا ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ کنز العرفان کا ترجمہ ہے کہ اے نبی آپ فرماؤ یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرے پیروکار کامل بصیرت پر ہیں۔ قرآن کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار صاحب بصیرت ہیں۔ کیا ہم سب صاحب بصیرت ہیں؟ مجھ سمیت ہم سب قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اپنا اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔